بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بھی سٹریس یا ذہنی دباؤ پریشانیوں کا شکار ہیں تو اس میں کافی حد تک آپ خود ذمہ دار ہیں۔ آپ نے سٹریس مینجمنٹ نہیں سیکھی، مسائل کو ہینڈل کرنا نہیں سیکھا۔ یاد رکھیں، جہاں سٹریس سے اور بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں وہاں ہارٹ اٹیک، فالج، برین کینسر، اعصابی تناؤ، معدے کی بیماریاں جن میں معدے کا السر وغیرہ شامل ہے۔ کانسٹیپیشن کو تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بھی کافی حد تک سٹریس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کو مسئلے یا پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور دنیاوی مسائل سے، پریشانیوں سے اسے اس وقت ہی نجات ملتی ہے جب وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ غور کریں، مسئلہ یا پرابلم آپ کو سٹریس نہیں دیتے، لیکن پرابلم کے آنے کے بعد آپ کا مائنڈ، ذہن اس پرابلم پر جو رسپانس یا رد عمل دیتا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہاں ہی سے سٹریس یا پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ پریشان ہونے کے بجائے آپ ساری انرجی مسائل کے حل پر اگر لگا دیں، اس طرح مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ پریشان ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ حضرت واصف علی واصف کا قول ہے کہ پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے ہوتی ہیں۔ کچھ مسائل نے اپنے وقت پر حل ہونا ہوتا ہے، تو ان مسائل کے حل ہونے تک پریشانی یا سٹریس میں رہنا بے وقوفی ہے۔ اس مسائل کو وقتی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ٹائم یا وقت کے ساتھ حل ہوتے ہیں۔ مسائل کی ایک قسم اور بھی ہے کہ کچھ مسائل، پرابلمز آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں اس پر پریشان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پر توکل کرنا سیکھیں، اور جو مسائل آپ کے اختیار میں نہیں ہیں وہ اس کے حوالے کر دیں۔ علم سٹریس کو کم کرتا ہے، اور سٹریس کم ہونے سے انسان بہت ساری نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔